اور قرآن کریم میں اس کا جگہ جگہ حکم بھی ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھو گے کیسے یہ بتائیں آپ، نماز کا طریقہ تو حدیثوں میں، ظہر کی اتنی رکعتیں تو عشاء کی اتنی رکعتیں تو مغرب کی اتنی رکعتیں وغیرہ وغیرہ، سارا مطلب حدیثوں میں۔ کیا کرو گے؟ زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، کس کو دینی ہے، روزے کے باریک باریک مسائل، اس سے ٹوٹے گا، اس سے نہیں ٹوٹے گا، یہ سب باریکیاں سب حدیثوں سے ملیں گی۔ حدیث کے بغیر تو ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، اور ہم حدیث کو بھی نہیں سمجھ سکتے، یہ بھی بتا دوں۔ حدیث کو سمجھنے اپنے طور پر سمجھنے جائیں گے تو پھر چوٹ کھا جائیں گے۔ اس میں علماء کی محتاجی رہے گی، علماء کی تو جنت میں بھی محتاجی ہے، ہاں جنت میں بھی۔ یا علماء کے بغیر کوئی بولے کہ میں چل لوں تو یہ اپنے طور پر پاؤں سے تو چل رہا ہے، لیکن اس کا رخ جہنم کی طرف ہے، جنت کی طرف نہیں ہے۔ جنت کا راستہ علماء بتائیں گے، باقی اپنے طور پر نہیں ملے گا، حساب بولتا ہوں۔ جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی، انہیں اللہ پاک جب حدیثوں میں ہی ہے، اللہ پاک فرمائے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو یہ علماء سے عرض کریں گے کہ آپ بتائیں ہم کیا مانگے، تو علماء ارشاد فرمائیں گے یہ مانگو وہ مانگو۔ آپ پڑھیں حدیثیں، حدیث کی بھی ضرورت ہے، فقہ کی بھی ضرورت ہے، تفاسیر کی بھی ضرورت ہے، شروحات حدیثوں کی ہے اس کی بھی ضرورت ہے، اور علماء کی بھی ضرورت ہے۔ علماء کے بغیر تو قدم اٹھا ہی نہیں سکتے ہم۔ جو لوگ بات میں علماء کو لتاڑتے رہتے ہیں اور برا بلا بولتے رہتے ہیں نا، یہ واقعی یعنی کہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو پلٹ کر آنا چاہیے۔ علماء کے قدموں میں پڑے رہو گے تو جنت ملے گی، اور وایا مدینہ انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بیشتر مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اور قرآن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر سمجھنا یہ انتہائی مشکل امر ہے، اور کئی مقام جو ہے وہ سمجھے ہی نہیں جا سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یعنی ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو واضح فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں منصب یہ بیان کیا گیا کہ آپ پر قرآن نازل کیا گیا، تو قرآن کی وضاحت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول اللہ دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ایک خاتون نے ایک مسئلہ دریافت کیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ قرآن میں اس سے منع کیا گیا، یعنی قرآن اس سے منع کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ قرآن کیسے منع کرتا ہے؟ تو آپ نے ایک حدیث پڑھی، اور حدیث پڑھنے کے بعد فرمایا کہ قرآن یوں فرماتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی جو تمہیں رسول اللہ دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، تو خود قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تو اس پر بہت ساری احادیث طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی موجود ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی ایسے شخص کو پاؤں کہ جو ٹیک لگا کر بٹھا ہوا ہے تخت پر اور کہے کہ مجھے قرآن کافی ہے۔ تو مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اسی کی مثل مجھے کلام بھی دیا گیا، یعنی حدیثیں بھی دی گئیں کہ جو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان فرمائی ہیں۔ تو قرآن کی کئی آیات ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بغیر خود صحابہ اکرام علیہ رضوان کو بعض اوقات اس میں اشتباہ ہوا، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے کوئی ظلم نہیں ملایا۔ تو ظلم کہتے ہیں گناہ کو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، یعنی گناہ کر بیٹھے ہیں، یعنی ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ملایا، یعنی گناہ نہیں کیے، تو وہی امن والے ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اب یہ پریشانی کا سبب بنا کہ ایمان لانے کے بعد اگر تو اصلاً سرے سے کوئی گناہ نہیں کیا تو ہی امن اور ہدایت ہوگی، حالانکہ ایسا بہت مشکل ہے کہ غیر نبی کے علاوہ کسی سے کبھی کوئی خطا ہونا،
تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، عرض کی کہ ایونا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے کہ جو ظلم نہیں کرتا، یعنی کس سے خطا نہیں ہوتی، کس سے گناہ نہیں ہوتے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر جو ظلم ہے اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے. تو یہاں اس آیت میں جو مراد ہے ظلم سے وہ شرک ہے، یعنی کہ جو شخص ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس نے شرک نہیں کیا تو وہ امن والا اور ہدایت یافتہ ہے، یعنی وہ نجات پا جائے گا اور ایسا شخص ہدایت